تو اب ماشاء اللہ اپنی مرکزی مجلس شورا بنی ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے رات دن، اور دیگر ہمارے ذمہ داران. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک عمارت کے لیے تنکا بھی قیمت ہوتی ہے، اس کی بھی تنکا بھی اہم ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے. تو اس وقت جتنے بھی دعوت اسلامی میں پہلے تھے، بعد میں آئے، چل رہے ہیں ابھی، ان سب کا کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی میں حصہ ہے. یہ آج کل بولتے ہیں شکریہ میرا ادا کر رہے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ تنہا آدمی کیا کر سکتا ہے کہ دعوت اسلامی تو آپ چلا رہے ہیں، میں تو گھر کے کونے میں بیٹھا ہوں، بوڑھا ہو گیا. آپ لوگ کام کر رہے ہیں. میری شورا کو اللہ سلامت رکھے، نظر بد سے بچا، ان کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرتے رہیں، اور آپ سب اللہ کرے خانہ جنگی کا شکار نہ ہو اور اتحاد کے ساتھ کام کرتے رہیں. دعوت اسلامی آپ کی ہے، پہلے آپ کی ہے، بعد میں میری ہے. کام آپ نے کرنا ہے. دیکھو میں بوڑھا ہو گیا، میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں. اگر آپ نے بھی سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ دعوت اسلامی پھر چلے گی کیسے؟ میری عمر کم ہے، دعوت اسلامی کی عمر زیادہ ہے. یہ اللہ کرے گا تو تا قیامت چلتی رہے گی. بوڑھا آدمی دنیا سے جلدی ہی جاتا ہے جنرلی، ویسے جوان بھی روز ہی جا رہے ہیں. اس لیے میرے بعد بھی آپ یہ خیال رکھیے گا کہ کبھی بھی سیاست میں مت کودنا. سیاست میں جاؤ گے آپ کہیں کے نہیں رہو گے. تو بہت برسوں پہلے لکھ کر دے دیا تھا میں نے کہ جب دعوت اسلامی کو توڑنا ہو نا تم لوگوں کو، تو اعلان مت کرنا کہ دعوت اسلامی کو ہم ڈیزولو کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. سیاست کا اعلان کر دینا کہ دعوت اسلامی سیاست میں آ رہی ہے، خود بخود ٹوٹ جاؤ گے. ہم نے سیاسی ذہن ہی نہیں دیا کبھی زندگی میں نے کوئی سیاسی ذمہ داری، میرا ذہن سیاسی نہیں ہے سر، کبھی ذمہ داری نہیں میرے پاس سیاست کی آئی نہ کبھی. میں یعنی کہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں سر سیاست میں، میرا ذہن بھی نہیں ہے. میں خدا پاک کی قسم واللہ باللہ تاللہ، اگر مجھے آج بھی کوئی کہے نا کہ ہم تم کو پاکستان کا وزیر اعظم بناتے ہیں، ناممکن بات ہے. یہ بلی کے خواب میں چچڑے والی بات ہے. میں خدا پاک کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنوں گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی صدر نہیں بنوں گا. وزیر اعظم کا نام مجھے پتا ہے، پاکستان کے صدر کا نام مجھ سے قسم لے لیجئے مجھے نہیں پتا. ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے؟ صرف اپنے صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نام پتا، یہ آئے تھے فیضان مدینہ. باقی جو 4 صوبے ہیں یا کسی کے بھی میرے کو وزیر اعلیٰ کے نام نہیں پتا یہ بولتے وقت. یعنی میرا فیلڈ نہیں ہے، نہ مجھے اپنا سیاسی حلقے کا نمبر پتا ہے، نہ میرے ایم پی اے کا نام مجھے پتا ہے. میرے علاقے کے پیر کالونی میں یہیں فیضان مدینہ کے ساتھ ہی میں اب تو میں ہوں نا. تمہارا نہ صوبائی کا نام پتا ہے رکن کا، نہ قومی اسمبلی کے رکن کا میرے علاقے کا نام پتا. کونسلر سسٹم اگر ہے تو کونسلر کا بھی نام نہیں پتا، مجھے پتا نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم میں نے کو یہ نہیں سمجھے گا. میرا کام بس یہی ہے کہ کسی طرح مسجد بھرو تحریک چلتی رہے. سیاسی لوگ بعضوں کا جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں، ہمارا بہت پرانا نعرہ ہو گیا اب مسجد بھرو تحریک. مسجد بھریں گے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے. تو یہ کہ ہمارا دعوت اسلامی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی، کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی پتھراؤ نہیں کیا، کبھی گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، کبھی آگ نہیں لگائی. اللہ کا کرم ہے، یہ سب جانتے ہیں. بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ادھر ادھر اس طرح کو چلے جاتے ہیں اور مسئلے کر دیتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی کی جو قیادت ہے، ہماری شورا ہے، یہ آپ کے سامنے، ہمارے جو اہم ذمہ داران جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے، یہ سب کس انداز پہ کام کر رہے ہیں. تو جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب کو ایک ہی انداز پر کام کرنا ہے. اگر دعوت اسلامی کو آپ کو پھلتی پھولتی دیکھنا ہے، کتنے انقلاب میں نے دیکھے، کتنی آگے دیکھی میں نے، کتنے بم پھٹتے دیکھے. یعنی دیکھنے سے مراد یعنی کہ گزرے، کتنی فائرنگیں ہوئی، کتنے احتجاجات ہوئے، کتنی ہڑتالیں ہوئی. الحمدللہ وہ دعوت اسلامی اپنی جگہ چل رہی ہے. باقی تحریکیں آئیں، بنی گئیں، دیم ہوئی، ڈھم ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، گرم ہوئی، اچھلی کودی، پھر کہیں چھپ گئی. یہ سب آنکھ مچولیاں دنیا دیکھ رہی، ہر جگہ ہوتا ہے. میں پاکستان ہی میں تو کام نہیں کرتے، ہم تو ساری دنیا میں کر رہے ہیں. تو ہم کہیں بھی دعوت اسلامی
دنیا میں بے شمار ممالک میں کام کر رہی ہے، کہیں دعوت اسلامی پہ پابندی نہیں ہے۔ یہ جن دنیا کے ممالک میں کام کر رہے ہیں، ہم کو کفار کی اکثریتی ممالک میں جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو۔ وہاں جا کر کفار مسلمان ہوتے ہیں، وہ حکومتیں ہم سے مطلب روکتی نہیں ہم کو، بلکہ کئی جگہ ہم رجسٹرڈ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے مطلب یہ کہ دعوت اسلامی کہیں کہیں تو سب مذہبی تنظیموں پر پابندیاں ہیں، تو ایسے مقامات پر ظاہر ہے کہ ہم بھی کام نہیں کر پاتے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ غیر مسلم اکثریت ممالک میں دعوت اسلامی، یورپ میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، سمجھے؟ اور جگہ جگہ فضان مدینہ بنے ہوئے، یہ یاد بھی نہیں ہے گنتی، اتنے جامعات المدینہ بن گئے، مدارس المدینہ بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا شعبے دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ سب حکومتیں دیکھ رہی ہیں، ان کی واچنگ ہوتی ہے، یہ لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں، ان کو سب پتا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کو الحمدللہ سب بے ضرر پا رہے ہیں کہ یار یہ کبھی رکاوٹ نہیں بنتی دعوت اسلامی۔ ہمارے ملک کی تاریخ لینے، پاکستان، میں تو ہوں اصلاً نسلاً پاکستانی، میرا وطن عزیز ہے، میں پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں، اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچائے۔ تو یہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی کبھی ہم کو نہ واچنگ لسٹ پر لیا گیا دعوت اسلامی کو، نہ کوئی مطلب ہم کو کچھ طلب کیا گیا اور کوئی سوال جواب ہوئے۔ ہم تو جب کرفیو بھی لگتے تھے ہم کو فوجی بھی نہیں روکتے تھے، اکثر نہیں روکتے تھے، جانے دیتے تھے کہ یار یہ کہاں ہمیں کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے۔ تو یہ ہم کو پولیس تھانے، جب یعنی کہ 144 یہ اس طرح کی بعض اوقات سختیاں ہوتی تھیں، تب بھی مجھے پتا ہے کہ پولیس تھانہ بولتا تھا کہ ہم آپ کو NOC نہیں دے سکتے، قانون ہے، آپ لوگ کرو، ہم ہے نا اجتماع کرو اپنا۔ تو پولیس بھی سمجھتی تھی کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں، بلکہ یہ تو ملک کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری تاریخ یہ ہے۔ اب اللہ کرے کہ میرے بعد بھی اسی انداز پر میری شورا چلتی رہے، میرے ذمہ داران چلتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کرے گا۔ جو آپ سیاست میں آ گئے، جو آپ نے اللہ کو اللہ ہڑتالیں شروع کر دی، یقین مانے آپ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ نسین منسیہ، آپ بھولی بسری یادیں ہو جائیں گے، اور کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، خلاص ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کسی ایک سیاسی پارٹی کے ہم لوگ مطلب اعلی کار نہیں بنے، نہ ساری سیاسی پارٹیوں کے اعلی کار بنے کبھی۔ میں ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم مطلب ساری پارٹیاں ایک طرف، میری دعوت اسلامی، میری مدنی پارٹی ایک طرف۔ ہم کو نہ ووٹ چاہیے، نہ سیٹ چاہیے، نہ ہم کو اقتدار چاہیے، ہم کو غلامی مصطفیٰ کا پٹا ملا ہوا ہے، بس کافی ہے۔ غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رہے تو ساری حکومت انشاءاللہ ہماری اپنی ہے، الحمدللہ۔ ان مانو کر کہ جو غلامان مصطفیٰ دنیا سے جاتے ہیں ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ میں ظاہری جسموں پر حکومت نہیں چاہیے، آج زندہ آباد کہتے ہیں کل مرد آباد کہیں گے، ہمیں دلوں پر حکومت چاہیے، اور دعوت اسلامی دلوں پر حکومت کر رہی ہے الحمدللہ۔ میرے غریب نواز نے دلوں پر حکومت کی نا، سلطان الہند ہیں، حالانکہ باقاعدہ تو کہیں کے مطلب آپ گورنر بھی نہیں تھے، کونسلر بھی نہیں تھے، لیکن آج تک صدیاں بیت گئی ہے نا بادشاہ۔ میرے داتا حضور یہ کہاں کے صوبائی وزیر تھے یا کیا تھے، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، لیکن سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اپنے آنے والوں کو عرس میں دودھ پلاتے ہیں نا، ہے کوئی وزیر پلاتا ہے؟ اور آج بھی داتا حضور کی حکومت ہے نا، خالی پاکستان میں نہیں، دنیا جانتی ہے داتا حضور کو، دلوں پر حکومت ہے۔ میرے غوث پاک کی حکومت دلوں پر ہے نا۔ 11ویں منا رہے ہیں نا آپ، اور کس کے منا رہے ہیں؟ کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی صدر کی تھوڑی کو یاد مناتے ہیں، یہ بادشاہ پیر کی مناتے ہیں ہم، جو حقیقت میں مطلب ہے کسی ایک گلی کا بھی دنیاوی اعتبار سے بادشاہ نہیں تھے، لیکن آج بھی بادشاہت قائم ہے، ایسے بادشاہ تھے۔ وہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، 100 سال گزر گئے نا ان کو تو، لیکن آج بھی ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے نا، یہ بھی ولی اللہ تھے نا۔ تو اولیاء کرام جتنے بھی گئے سب کی حکومت قائم ہے، دنیاوی حکمران تھے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کی کرسیاں گل سڑ گئیں، دیمک چاٹ گئی، آج کوئی نام لیوا نہیں، لیکن
اللہ والوں کی حکومت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر میں تشریف لائے تھے، تو کہیں دور سے وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا تو لوگوں کو ہجوم آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو خلیفہ ہارون رشید نے کسی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہا اچھا، تو کہا یہ کہاں مطلب یہ کہ کیسے یہ ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خلیفہ آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، تو یہ ان کی طرف جو ہے نا وہ لپک رہے ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے، اور ہم نیت کریں آج کہ ہم انشاءاللہ بہت خوبصورت پیارے انداز میں میرے سنیں ایک بار پھر دعوت اسلامی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، سکھایا گیا، تاریخ بیان کی گئی، اور آپ کی تاریخ باقی رہے اور آپ آگے بڑھتے رہیں، اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ یکتر گیر و محکم گیر، انشاءاللہ۔ ایک بوا پڑھتے مضبوطی دے نال پڑھ، ایک دروازہ پکڑیں، اور دعوت اسلامی اول آخر، اوڑھنا بچھونا، مائی باپ، دعوت اسلامی